موضوع الدرس فی قصۃ آدم علیہ السلام و اغواء ابلیس، سورۃ الاعراف، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال يحذر تعالى بني آدم من إبليس وقبيله۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں ابلیس اور اس کی اولاد اور قبیلے سے۔ مبین لهم عداوته القدیمة لأبي البشر آدم علیہ السلام، اللہ نے کھول کے بیان فرمائی ہے کہ یہ تمہارے باپ کا بھی دشمن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی اس نے دشمنی کی، فی سعیہ فی اخراجہ من الجنة التي هي دار النعم الى دار التعب واللعنہ، کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت جیسی جو ہر نعمتوں کا گھر تھا اس سے نکالا اور اس دنیا میں لے آیا جس دنیا کے اندر تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ وَالتَّسَبُّبَ فِي حَتَكِ صُورَتِهِ بَعْدَ مَا كَانَتْ مَسْتُورَةً عَنْهُ، اور اس ظالم نے آدم و حوا علیہ السلام پر ان کا سطر بھی کھولا جو ان سے پہلے مستور تھا۔ وَمَا هَذَا إِلَّا عَنْ عَدَاوَةٍ عَقِيدَةٍ، اور یہ سب کچھ کیونکہ اس کی دشمنی ہے آدم اور اولاد آدم سے۔ وَهَذَا كَقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ اللہ نے کیا تم اس کو اور اس کی ذریت کو دوست بناتے ہو مجھے چھوڑ کے، اور تمہارا وہ دشمن ہے؟ بڑا تم نے برا بدلہ اختیار کیا کہ اللہ کو چھوڑ کے شیطان کے کہنے میں چل رہے ہو۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كما بداكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون۔ قال مجاهد كان المشركون يطوفون بالبيت عراة يقولون نطوف كما ولدتنا أمهاتنا، فتضع المرأة على كربها الساعة النصف أو الشيء وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أهله
اب مفسر فرماتے ہیں کہ فحشاء سے کیا مراد ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ مشرکین جو تھے وہ اللہ کے گھر کا طواف کرتے تھے بغیر کسی لباس کے، ننگے ہو کر، اور دلیل یہ دیتے کہ جیسے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو اس وقت بھی تو ہم پر کوئی لباس نہیں تھا نا، تو اس لیے ہم اسی صورت میں اللہ کے گھر کا طواف کریں گے۔ اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ وہ اتنا فرق کرتے تھے کہ دن میں تو ننگے ہو کے مرد ان کے طواف کرتے تھے اور رات کو ننگے ہو کے عورتیں طواف کرتی تھیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور باقاعدہ وہ کہتے ہیں یوم یبدو بعضہ، یعنی ہم نے اپنا بدن کچھ کھولا ہے یا زیادہ کھولا ہے۔ فانزل اللہ تعالی واذا فعلوا فاحشۃ قالوا وجدنا علیہا آباءنا واللہ امرنا بہا الآیہ، کہ اور جب وہ برائی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ساتھ یہ بھی کہتے ہیں جی ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے اور اللہ نے بھی یہی حکم دیا ہے۔ قلت كانت العرب ما عدا قریشا لا يطوفون بالبيت في لباسهم التي لبسوها يتأولون في ذلك أنهم لا يطوفون في ثياب أسوا الله فيها وكانت قريش هم الهمس يطوفون في ثيابهم ومن أعاره أحمسي صوبا طاف فيه ومن معه صوب جديد طاف فيه ثم يلقيه فلا يتملكه أحد ومن لم يجد صوبا جديدا ولا أعاره أحمسي صوبا طاف عريانا وربما كانت امرأة فتطوف عريانة فتجعل على فرجها شيئا ليستره بعض السطر ويقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أهله۔ عرب کے اندر جتنے قبائل تھے ما سوا قریش کے، قریش جو ہے نا جی وہ ہمس کہلاتے تھے اور وہ بغیر کپڑوں کے طواف نہیں کرتے، کیونکہ اس دور میں بھی یعنی قریش کو ایک امتیاز حاصل تھا کہ یہ اللہ کے گھر کے مجاور ہیں، یہ بیت اللہ کے مجاور ہیں، تو ان کا ایک بڑا مقام تھا، لہذا وہ تو کپڑے پہن کے طواف کرتے تھے اور باقی لوگ جو ہیں وہ بغیر کپڑوں کے ننگے طواف کرتے تھے، یا پھر کسی قریشی سے کپڑے اعارتاً مانگتے تھے کہ اتنی دیر کے لیے دے دو کہ میں پہن کے طواف کروں، اگر وہ دے دیتا پھر وہی لباس پہن دے، اگر وہ نہ دیتا تو پھر وہ جو ہے عریان ننگے ہو کے اللہ کے گھر کا طواف کرتا۔ یا بعض لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کے پاس نیا کپڑا ہوتا تو نئے کپڑے پہن کے اللہ کے گھر کا طواف کرتے اور پھر اس کو پھینک دیتے اس کپڑے کو، پھر اس کا کوئی بھی مالک نہیں بنتا تھا۔ اور جس کے پاس نیا کپڑا نہ ہو اور اس کو کوئی احمسی یعنی پہننے کے لیے ادھار بھی نہ دے تو طاف عریانن، پھر وہ ننگے طواف کرتے تھے۔ اور عورتیں جو ہیں وہ بھی ننگا طواف کرتی تھی، صرف یہ ہے کہ اپنی شرمگاہ پہ کوئی چھوٹی موٹی چیز کو کپڑا شپڑا لٹکا لیتی تھی، تو اس کے علاوہ باقی سارا بدن جو ہے وہ کھلا ہوتا تھا۔ واکثر ما کان النساء یطوفن عراۃ باللیل، اور عورتیں جو ہیں وہ ننگے طواف کرتی تھیں لیکن رات میں۔ وقال هذا شيئا قد ابتدعوه من تلقاء انفسهم واتبعوا فيه آباءهم، یہ انہوں نے خود گھڑا تھا کہ ہم ان کپڑوں میں کیسے طواف کریں جس میں ہم نے گناہ کیا ہے، لہذا اللہ کے گھر کا طواف جو ہے بغیر کپڑوں کے کریں۔ اور ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا بھی اسی طریقے پر تھے۔ وَيَعْتَقِدُونَ أَنَّ فِعْلَ آبَائِهِمْ مُسْتَنِدٌ إِلَىٰ أَمْرٍ مِّنَ اللَّهِ وَشَرْعٍ، اور ان کا گمان یہ تھا کہ ہمارے باپ دادا جو یہ عمل کرتے تھے ہاں تو ان کو شاید اللہ کا حکم تھا۔ فَأَنْكَرَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ فَقَالَ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، فقال تعالی ردا علیہم قل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لمن ادعا ذلك ان اللہ لا یامر بالفحشاء
اے ھذا الذی تصنعونہ فاحشۃ منکرۃ واللہ لا یأمر بمثل ذلک۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ میرا بدنی آپ اعلان فرما دیں، ان ظالموں کو بتا دیں کہ اللہ کبھی کسی برائی کا حکم نہیں فرماتے ہیں۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اے اتسندون الی اللہ من الاقوال ما لا تعلمون صیغتہ۔ ایک تو یہ گناہ کرتے کہ ننگے طواف کرتے، دوسرا اپنے باپ دادے کی اندھی تقلید کرتے، چاہے باپ دادا مشرک ہیں کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے، اور تیسرا یہ ہے کہ اس عمل کو نعوذ باللہ اللہ کی طرف منسوب کر دے کہ اللہ نے ایسے ہمیں حکم دیا ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے رد فرمایا، کیا تقولون علی اللہ، تم ایسی بات کہتے ہو جو جانتے نہیں ہو، اللہ نے کیسے اللہ حکم دیتے ہیں، نعوذ باللہ فائز۔ قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوا مخلصین لہ الدین۔ قل امر ربی بالقسط، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا عدل کا، انصاف کا اور استقامت کا۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، أي أمركم بالاستقامة في عبادته في محالها، وهي متابعة المرسلين المؤيدين بالمعجزات فيما أخبروا به عن الله وما جاءوا به من الشرائع وبالإخلاص له في عبادته۔ اللہ نے حکم دیا کہ تم دین پہ جمے رہو اپنی عبادت کے اندر، اور اسی طریقے سے عبادت کرو جو طریقہ بتایا ہے انبیاء اور مرسلین نے، جن کو اللہ نے معجزات کے ساتھ مؤید کیا تھا۔ فَإِنَّهُ تَعَالَى لَا يَتَقَبَّلُ الْأَمْرَ حَتَّى يَجْمَعَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ أَن يَكُونَ صَوَابًا موافقاً للشریعت وَأَن يَكُونَ خَالِصًا مِنَ الشِّرْكِ۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں فرماتے جب تک اس میں یہ دو شرطیں نہ پائی جائیں۔ ایک شرط یہ یکون خالصا ثوابا، ثواب کا کیا معنی کہ وہ عمل جو ہے موافق ہو شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ خالص اللہ کے لیے ہو۔ بس ایک بات یاد رکھیں، یہ دو شرطیں ہیں بس، کسی جھگڑے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر عمل کے قبول ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ ان یکون ثوابا، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل موافق ہو شریعت محمد مصطفیٰ کے۔ اگر وہ عمل شریعت کے موافق نہیں ہے اللہ قبول نہیں کرے۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ خالص اللہ کے لیے ہو، اس میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ اگر خالص نہ ہو تب بھی قبول نہیں ہوگا، اگر حضور کی شریعت کے موافق بھی نہ ہو تب بھی قبول نہیں ہوگا۔ اور یہ دو لفظ یاد رکھ لیں تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ اب دیکھیں نا، مثال کے طور پر ہمارے ملکوں میں جو ایک محبت کے دھوکے میں انہوں نے بدعات کا ایجاد کیا ہے کہ جی صلاۃ و سلام پڑھو، جمعہ کی نماز کے بعد سب کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھو، میلاد مناؤ، 11ویں شریف مناؤ، اور اسی طرح محرم کے 10 دنوں کے اندر نیم شیعہ بن کے وہ اعمال کرو۔ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھو، اذان کے بعد صلاۃ و سلام پڑھو، جب حضور کا نام ہے انگوٹھے چوم لو۔ یہ ساری باتیں، صرف ایک بات ہے، ان سے یہ پوچھیں کہ کیا اس کا شریعت کے اندر کوئی دلیل ہے؟ بس جھگڑے کی ضرورت نہیں۔ بھائی جو کچھ تم کر رہے ہو اگر یہ دین ہے تو حضور نے کیوں نہیں بیان فرمایا دین تو مکمل ہو گیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ نے دین مکمل کر دیا، پھر یہ میلاد والا قصہ کیوں رہ گیا؟ اللہ کے پیغمبر نے ہمیں وضو کرنا بھی سکھلایا، ناک میں پانی دینا بھی سکھلایا،
اللہ کے پیغمبر نے ہمیں انگلیوں میں خلال کرنا بھی سکھلایا کہ بعض انگلیاں ملی ہوتی ہیں تو اندر پانی نہیں پہنچتا۔ اللہ کے پیغمبر نے ہمیں مسح کرنا بھی سکھلایا۔ اللہ کے پیغمبر نے ہمیں ایک عام غسل ہے جو آدمی گرمی کے لیے کرتا ہے، ایک غسل واجب ہے جو احتلام کے بعد یا بیوی سے ملنے کے بعد کرتا ہے یا عورت حیض کے بعد یا نفاس، اس کا بھی بتلایا کہ غسل واجب کی کیا شرائط ہے۔ یعنی کوئی بھلائی کا کام نہیں جو ہمیں ہمارے مدنی پاک نے نہ سمجھایا ہو، اور کوئی برائی کا کام نہیں جس سے حضور نے ہمیں نہ ڈرایا ہو۔ تو جھگڑے کی کیا ضرورت ہے میرے بھائی؟ سیدھی سی بات ہے کہ جو یہ حضرات کام کرتے ہیں ان سے پوچھ لیں کہ بھائی یہ انگوٹھے چومنا جو ہے، آپ جو کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے چومے تھے تو کسی اور صحابی نے نہیں دیکھا، 1400 سال کے بعد مولوی نے دیکھ لیا۔ آپ کہتی ہیں جی کہ آدم علیہ السلام نے چومے تھے، وہ تو آسمان میں سے، تم زمین میں سے، تمہیں کس نے بتایا؟ اچھا بھی اگر میلاد دین ہے تو پھر حضرت ابو بکر، حضرت عمر، عثمان، علی، خلفائے راشدین، اہل بیت رسول اللہ، انہوں نے جو نہیں منایا، مانا یہ ہے ان کو حضور سے محبت نہیں تھی، اور وہ دین کا کام نہیں کرتے تھے۔ کسی ایک بات میں جھگڑا بالکل نہ کریں، لڑائی بالکل نہ کریں، فساد بالکل نہ کریں کہ بھائی یہ ہر مہینے ہم 11ویں شریف دیتے ہیں، کس کی سنت ہے؟ اور پھر عقیدہ بنایا ہوا اگر تم 11ویں نہیں دو گے نا، تمہارے بچے جو ہے نا گنگے پیدا ہوں گے۔ یعنی ایک ایسا رواج بنا دیا ہے کہ امام جعفر کے نام سے کونڈے کرتے ہیں، کہ وہ کوئی امام جعفر کے کونڈے نہیں، نہ امام جعفر نے کہا ہے، وہ تو سیدنا معاویہ کی موت پہ خوشی کرتے ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو جو آدمی جس رستے پہ چل پڑا ہے نا جی، بس اسی پہ کھڑا ہے۔ آپ جا کے دیکھیں کہ جس انداز میں مزاروں پہ شرک و بدعات کا دور چل رہا ہوتا ہے، اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ باقاعدہ جناب وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور طواف کر رہے ہیں، الٹے پاؤں چل رہے ہیں، اور چوکھٹ پہ سر رکھ کے سجدہ کر رہے ہیں، مزار کو چوم رہے ہیں، اور مزار پہ جو چھوٹے چھوٹے پتھر ان کو آنکھوں سے لگا رہے ہیں، منتیں مزار والے کے نام پہ مان رہے ہیں۔ اس سے بڑا شرک اور کیا ہوتا ہے؟ اور یعنی نام کے اندر بھی شرک ہے کہ داتا تو خدا ہوتا ہے، بندہ تو داتا نہیں ہوتا۔ کسی انسان کو تو داتا نہیں کہا جا سکتا۔ اور اسی طریقے سے ایسے مسائل کھڑے ہیں۔ حضرت شمس تبریز ایک بزرگ گزرے ہیں، کہتے ہیں ان کا نام اس لیے تھا کہ ایک دن ان کو گوشت کھانے کا شوق ہوا تو جنگل میں پرندہ تو مل گیا لیکن آگ کا کوئی انتظام نہیں تھا، تو انہوں نے سورج کو کہا کہ نیچے آ جاؤ، میں تم پر پرندہ پکا لوں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ سورج نیچے آ جائے زندہ رہو گے؟ جب قیامت میں یہ قریب ہوگا تو حضور فرماتے ہیں کہ لوگوں کو لگام چڑھی ہوگی پسینے سے، کسی کو منہ تک ہوگا، کوئی پسینے میں ڈوب جائے گا، کسی کمر تک ہوگا، کیونکہ سورج قریب آ جائے گا۔ اور انہوں نے تو سورج پر گوشت بھون لیا، ماشاءاللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے ہمیں بس دو باتوں کو دیکھا کرو، یہ جو کام کر رہے ہیں یہ سنت ہے، یہ جو کام کریں خالص اللہ کے لیے ہے، ٹھیک، نہیں ہے تو غلط۔
چاہے لاکھ. اب مثلاً تم نے حج کرنا ہے، اگر خالص اللہ کے لیے ہے اور حضور کی سنت کے مطابق ہے تب قبول ہو. حضور نے فرمایا ہے کہ مثلا احرام باندھو میقات سے، تو احرام باندھو گے سنت کے مطابق. حضور نے فرمایا سنت یہ ہے کہ 8 کو مینا جاؤ، 8 کو مینا جاؤ گے، رات مینا میں رہو گے، 9 کو عرفات جاؤ گے، اور وقت جو ہے وہ دیوال کے بعد شروع ہوگا. یہ سارے اعمال اگر سنت کے مطابق کرو گے تو پھر سمجھ لو کہ میرا حج قبول ہے. اور ایک اگر تم نے میلہ سمجھا ہوا ہے، ایک بھیڑ ہے، اچھا جی لوگ جائیں گے ہم بھی چلے جائیں گے، یار چھوڑو یہ تو مولوی نے مسئلے بنائے. مولوی مسئلے بتلاتا ہے، بناتا نہیں ہے، بناتے تم ہو. اور چھوڑو یار لوگ جی جا رہے ہم بھی چلے جائیں. عرفات کے اندر داخل ہو کے بیٹھے، چاہے مسجد میں بیٹھ گئے، حضور سے باہر بیٹھے رہے، خوش ہیں جی ماشاءاللہ جناب ہمیں مسجد میں جگہ مل گئی، وہ تو حصہ عرفات سے بھی باہر ہے، جگہ مل گئی، وہاں تو حج ہی نہیں ہوا. اگر حدود عرفات میں داخل نہیں ہوا، مسجد کے اس حصے میں بیٹھا رہا جو حدود سے خارج ہے، تو حج نہیں ہوگا. حج تو عرفات کا نام ہے. اس لیے بہرحال باقی تمہاری اپنی ذمہ داری ہے. ہر لوگوں نے ایسے ایسے طریقے بنائے ہوئے ہیں. ان للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو اس لیے مفسر نے واضح فرما دیا کہ یہ 2 چیزیں ہیں کہ ان یکون ثوابا، تمہارا عمل جو ہے موافقا للشریعت، وان یکون خالصا من الشرک، اور شرک سے بالکل صاف ہو، خالص اللہ کے لیے. وقوله تبارک وتعالی کما بداکم تعودون الى قوله الجلالہ اختلاف فی معنی قول کما بداکم تعودون. اب اس سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے یحییکم بعد موتکم، جیسے تم کو زندہ کیا موت دیں گے، موت کے بعد دوبارہ اٹھائیں گے. وقال کما بداکم دنیا کا ذائقہ تو دنیا میں قیامت احیا، جیسے اللہ نے دنیا میں تمہیں زندہ رکھا ہے اسی طرح مرنے کے بعد قیامت میں بھی تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے. وقال تعالی کما بداکم تعودون قال بدأ فخلقهم فلم يكونوا شيئا ثم ذهبوا ثم يعيدهم. حضرت قتادہ فرماتے ہیں بدأ کا معنی کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا، تمہارا وجود بھی نہیں تھا، نام بھی نہیں تھا، اس کے بعد تمہیں زندہ رکھا، پھر موت آئی، پھر تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ فرمائیں گے. وقال عبد الرحمن زید بن اسلم کما بداکم اولا کذالک یعیدکم آخرا. واختار حضرت ابو جعفر وأيده بأربعة من حديث سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج كلاهما عن المغيرة بن نعمان سعيد بن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال. وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے واعظ فرمایا، نصیحت فرمائی، اور اسی کے اندر یہ بھی فرمایا کہ یا ایھا الناس انکم تحشرون الی اللہ وفادا قرادا غرا کما بدانا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین. حضور نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تم کو اٹھائیں گے دوبارہ، نہ تمہارے جوتی ہوگی نہ کپڑا ہوگا، اور اسی طرح پیدا اٹھو گے جیسے کہ اللہ نے ابتدا میں تمہیں پیدا کیا تھا. اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کما، جیسے اللہ فرماتے کما بدانا اول خلق نعیدہ، ہم پھر اٹھائیں گے، وعدا علینا، یہ ہمارا وعدہ ہے، انا کنا فاعلین، ہمارا حال میں کریں گے. قیامت کے دن سب کو اٹھائیں گے.
بہادر حدیث مخرج فی الصحیحین حدیث شعبہ، یہ حدیث جو ہے صحیحین میں موجود ہے، یعنی بخاری اور مسلم میں۔ وفی حدیث البخاری ایضا من حدیث ثوری به وقال برکہ ابن یاسب یزید مجاہد کما بدأکم تعودون قال یبعث المسلم مسلما والکافر کافرا۔ انہوں نے فرمایا کما بدأکم تعودون کا معنی یہ ہے کہ اگر تمہاری موت اسلام پہ آئے گی تو تمہیں اسلام پہ اٹھایا جائے گا، اور اگر تمہاری موت کفر پہ ہوگی تو پھر تم اسی کفر پہ اٹھائے جاؤ گے، جیسے تھے ویسے اٹھو گے۔ وقال ابو العالیہ کما بدأکم تعودون ردوا الی علمہ فیہم، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اندر ان کے بارے میں۔ وقال سیر میں کما بدأکم تعودون کما کتب علیکم تکونون، جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہوگا۔ وفی روایت کما کنتم علیہ، تو جیسے اللہ نے لکھا اسی طرح ہوگا، جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ کبھی بدل نہیں سکتا۔ وقال محمد بن کعب القرظی فی قوله کما بدأکم تعودون من ابتدأ اللہ خلقہ للشقاء والسعادة لا مبتدئ الیہ خلقہ وان عمل باعمال اہل السعادہ۔ اللہ پاک نے جس کو شقاوت پہ بدبختی جس کے مقدر میں لکھی ہے اسی پہ رہے گا، چاہے وہ اچھے عمل بھی کرتا رہے۔ ومن ابتدأ خلقہ للسعادة سعادة ما ابتدئ به خلقہ علیہ وان عمل باعمال اہل الشقاء، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہے کہ یہ سعید ہے، چاہے وہ گناہوں کے کام کرتا رہے لیکن ایک دن پھر لوٹ آئے گا سعادت کی طرف۔ کما ان السحرة عملوا باعمال اہل الشقاء ثم صاروا الى ما ابتدؤوا علیہ، جیسے جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زبان، اب زندگی تو ساری انہوں نے شقاوت پہ گزاری، بدبختی پہ، جادو کرتے، انجام کیا ہے کہ مسلمان ہو کے صحابی بن گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، کہ اللہ نے ان کے لیے سعادت لکھی تھی۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہا کہاں بدأکم فریقا ہدی و فریقا حق علیہم الضلالہ، ایک فریق ہدایت پہ ایک گمراہی پہ۔ کما بدأکم تعودون کما خلقناکم فریق مہتدون و فریق ضلال، ایک فریق جو ہے ہدایت یافتہ اور ایک گمراہ۔ کذالک تعودون وتخرجون من بطون امہاتکم وقال علی بن بعض قولکم بدأکم تعودون فریقا ہدی و فریقا حق علیہم الضلالہ قال ان اللہ تعالی بدأ خلق ابن آدم مؤمنا وکافرا، یا مومن یا کافر۔ کما قال والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، اس نے تمہیں پیدا کیا اس کے بعد پھر تم میں سے کوئی کافر ہے کوئی ایمان والا ہے۔ ثم یعیدہم یوم القیامۃ کما بدأ خلقکم مؤمنا وکافرا، اسی طرح پھر قیامت میں بھی اٹھیں گے۔ قلت یتأید ھذا القول بحدیث ابن مسعود فی صحیح البخاری، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے صحیح بخاری کے اندر، وہ الذی لا الہ غیرہ ان احدکم لیعمل یوم الجنہ حتی ما یکون بینہ وبینہا الا باء او ذراع فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اہل النار بدخا۔ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ والذی لا الہ، وہ ذات جو معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ تم میں سے بعض لوگ جو ہیں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنت کے عمل کر رہے ہیں، جنت بالکل قریب آ گئی ہے، لیکن تقدیر میں ان کے شقاوت لکھی تھی، ان سے کوئی ایسا عمل گندا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ ساری زندگی نیکی کرتا رہا، مرنے کا وقت آیا بیٹیوں کا حصہ کھا گیا، بیوی کا حصہ کھا گیا، بہنوں کا حصہ کھا گیا، اسی وجہ سے جہنم گیا۔ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اسی طرح کوئی ایک بندہ ایسا بھی ہوتا ہے وہ جہنمی والے عمل کرتا رہتا ہے، اب جہنم بالکل قریب آ گئی، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، لیکن اللہ کا لکھا غالب آیا، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ، آخر میں آ کے ایسا عمل کرتا ہے کہ پھر جنت میں چلا جاتا ہے۔ وقال ابو القاسم البغوی حدثنا علی بن الجود قال حدثنا ابو غسان النبی حازم من سهل بن سعد قال قال رسول ان العبد ليعمل فيما يرى الناس بعمل اهل الجنة وانه من اهل النار، کہ بعض اوقات آدمی دیکھتے ہیں یہ تو ماشاءاللہ جنتیوں والے عمل کر رہا ہے، حالانکہ اللہ کے ہاں وہ جہنمی ہوتا ہے۔ وانه
يعمل فيما ينال من أهل النار وإنه من أهل الجنة وإنما الأعمال بالخواتيم. کیونکہ اعمال کی دار و مدار جو ہے وہ خاتمے پہ ہے. اللہم ارزقنا حسن الختام، اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.